نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کی اہمیت اور اس کو پڑھنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 246، چیپٹر نمبر کتاب الایمان، حدیث نمبر 246 یعنی 246، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی ہے۔ یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے درمیان میں، اس کے مطلب کفر اور اسلام کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جسٹ ایک نماز کا فرق۔ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہی صرف مسلمان ہے اور ایک نام کا مسلمان ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے۔ آپ بے شک خود کو مسلمان کہتے رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، لیکن آپ صرف ایک شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، آپ ایک نکاح اور طلاق والے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا جائے۔ لیکن بعد میں کیا کریں گے جب قبر میں نماز کا پوچھا جائے گا؟ جب پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس سے سخت اب اور کیا بات کی جا سکتی ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا شمار کفر میں ہوگا، یعنی اس نے کفر کیا۔ اب ادھر آپ ایک بات کو غور کریں، یا آپ سب کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ جان بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ اب جان بوجھ کا تو الفاظ ہم کافی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کے تو کافی زیادہ معنی ہے، تو ہم اس جان بوجھ کا اس نماز سے ریلیٹڈ، اس نماز کے متعلق ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جان بوجھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر گھوم رہے ہیں، یا ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے اور ادھر اس کی نماز رہ گئی ہے۔ یہ جان بوجھ کا مطلب نہیں ہے۔ جان بوجھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس گاہک آئی جا رہے ہیں اور آپ ان کو سامان دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اذان کی آواز آپ کے کانوں میں گونجتی ہے اور پھر بھی آپ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور آپ نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اس کا بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے۔ جان بوجھ کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور بخاری شریف میں بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی نماز اس حال میں رہ گئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا یا وہ سویا رہا، یعنی اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس حال میں گنجائش ہے، یا پھر وہ بھول گیا۔ پہلے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اذان ہوتی تھی اور یہ اسپیکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، یعنی کافی دور مسجدیں ہوا کرتی تھیں اور جہاں لوگوں کو آواز نہیں آتی تھی، تو اکثر لوگ وقت بھول جاتے تھے کہ اب وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھول جانے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس سے ریلیٹڈ کہا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ دیکھنے کا ہمارے پاس انتظام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری جماعت ہونی ہے، اس وقت اذان فجر ہو رہی ہے، اس وقت اذان ظہر ہو رہی ہے، اس وقت اذان عصر ہو رہی ہے، یعنی ہر چیز کی آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھیں تو ہمارے لیے کیا عذاب ہوگا۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم شریف میں جان بوجھ کر تعریف بتائی کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے یا پھر سویا رہے اس حال میں کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، یہ نہیں کہ وہ اذان کی آواز سن کر سویا رہے، بلکہ اس نے اذان کی آواز نہیں سنی اور وہ نہیں اٹھا، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ ہوش میں آئے تو نماز پڑھ لے، یا پھر جیسے ہی وہ اٹھے اور نماز پڑھ لے، یا پھر جیسے ہی وہ اس کو اندازہ ہو کہ میں بھول گیا تھا نماز پڑھنا تو وہ دوبارہ اپنی نماز کو ادا کر۔ اسی طرح جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے رہا، یا وہ اللہ پاک کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ پاک تو کہتے ہیں یہ میرے لیے عبادت کرنا نہیں ہے، یہ اعمال میرے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اے میرے بندے یہ تمہارے اپنے لیے ضروری ہے۔ قیامت کے دن جب دایاں
پلڑا ہمارا بھاری ہونے لگے گا یا ہمارا پلڑا بھاری نہیں ہوگا تو ہمیں ان اعمال کی ضرورت پڑے گی. ان اعمال سے ہی ہم جنت میں جا سکیں گے، ان کے بغیر ہم لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے. اسی طرح جس شخص نے دنیا کو اپنا خیر خواہ بنایا، اپنی پراپرٹی سمجھا کہ بس دنیا ہی میرے لیے اہم ہے، دنیا میں اپنا کلینک نہ چھوڑا، اپنی دکان نہ چھوڑی، اپنا مطلب کہ گھر بار اس نے نہیں چھوڑا، کس کی خاطر؟ ایک نماز کی خاطر، ایک 5 وقت کی نماز کی خاطر، جو کہ ہمارے لیے 50 دفعہ فرض کر دی گئی تھی، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار معراج پہ جا کے اس کو کم کروایا. ہم مسلمان اپنا کچھ نہیں چھوڑ سکتے بلکہ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ پاک تو اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اسی طرح جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے. یعنی جو شخص ان کے سامنے نماز پڑھتا تھا، جس کو مطلب کہ وہ نماز پڑھتا دیکھ لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کو نماز پڑھتا نہیں دیکھتے تھے اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ کافر ہے. کیونکہ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک ارکان نماز بھی ہے. یعنی جب ہم سب سے پہلے ہمارے 5 ارکان کون کون سے ہیں ہم ان کی ایک دفعہ وضاحت کر دیتے ہیں، ہم ایک دفعہ ان کو یاد دہانی کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ارکان ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دوسرا ارکان ہے نماز، تیسرا ارکان ہے روزہ، اور چوتھا ارکان ہے زکوٰۃ، اور 5واں ارکان ہے حج. یعنی جیسے ایک قول کے مطابق ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت دے گا کہ ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں، یعنی ہمیں اتنا مال دے گا. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے کہ یا اللہ بس تو ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا دے گا کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر سکیں گے. اور سب سے لاسٹ پہ حج، یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جائے گا، اللہ پاک ہمارے مال میں اتنی برکت ڈال دے گا جس کے ذریعے سے ہم حج ادا کر سکیں گے. اسی طرح ایک ہم دن میں کتنی نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں؟ صرف 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. 5 نمازوں کے علاوہ کون سی نمازیں ہیں؟ نفلی نمازیں ہیں، نوافل وغیرہ ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ہے. یعنی اس طرح اس کے علاوہ 5 فرض نمازیں بھی اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے. اس لیے نماز پڑھنا بہت 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 ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے یاد کرے یا اللہ پاک مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتا تھا، اور جب میرا دل کرتا تھا کہ میں اللہ پاک سے دعا کروں، اللہ پاک سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنا حکم بھیجا، یعنی قرآن اور اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ہمیں اپنے حق کے مطابق وہ پورا کرنا چاہیے. یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، یعنی وہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. صحابہ کرام ان کو سہارے کے ذریعے مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑا، تو ہم ان کی امتی ہو کر کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب وہ آخری وقت میں کہتے رہے امتی امتی امتی، یعنی کہ اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہمارا عذاب کیسا ہوگا؟ ہمارا عذاب ہارون، فرعون اور ان سب کی طرح نہیں ہوگا تو بھی کس کی طرح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نماز کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا. ویسے یہ نہیں فرمایا کہ کسی عشاء دی نماز پوری 17 رکعت آپ پڑھو، تسی بیمار ہو تو 17 رکعت تواڈے تے فرض کر دیتی ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ سفر میں گئے ہیں تو آپ لوگ صرف قصر نماز پڑھو. انشاءاللہ قصر نماز کا بھی بیان میں آپ کے ساتھ سارا شیئر ضرور کروں گی.
تو قصر نماز کے متعلق ہم لوگ وہاں ایک بڑی ڈیٹیل سے اور بہت زیادہ گہرائی میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ قصر نماز ہوتی کیا ہے، قصر نماز پہ ہم پر کتنی رقطیں خرچ کی گئی ہے، یہ سب کچھ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے. لیکن ابھی ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بتائی ہے ان پر عمل کیا جائے. ہم اپنی بات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کو کس طرح آسان کر دیا. یعنی کچھ علماء ہیں نا، انہوں نے مطلب کہ بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ آپ نے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، بلکہ آپ نے جو ظہر کی ہیں پوری 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ نے عصر کی 8 رکعتیں پڑھنی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ پر جو نماز فرض کری ہے نا، مطلب میں ایک فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں مرد کی، ٹھیک ہے، جو مرد پر نماز فرض کر دی گئی ہے نا، وہ پورے دن میں 17 رکھتے ہیں. یعنی پورے دن میں اس نے کیسے 17 رکعتیں پڑھنی ہے؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، یعنی 4 جو فرض ہوتے ہیں، پھر 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض اور باقی عشاء کے 4 فرض. اب آپ یہ خود ایک دفعہ کاؤنٹ کر لیں کہ 2 فجر کے فرض، 4 فرض نمازیں ظہر کے، یعنی جو ہم ظہر میں پڑھتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6. اگر ہم ان کو پلس کر دیے جائے تو 6 ہو گئے. اس میں 4 بھی پلس کر دیں عصر کے تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 6 اور 4 10 ہو گئے. اور ان 10 رکعتوں کے اندر اگر ہم 3 فرض ایڈ کر دیے جائیں، مغرب کے ایڈ کر دیں تو یہ بن گئے 13. اور 13 کے اندر اگر ہم 4 ایڈ کر دیں، 4 فرض عشاء کے ایڈ کر دیں تو یہ کتنی رکعتیں بن گئی؟ 17 رکعتیں، جو کہ ہم پر فرض کر دی گئی ہیں. اب رہی بات وتر کی، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وتر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن وتر فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتے اور عشاء کی 3 وتر پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریگولر پڑھا، یعنی کبھی کبھار نہیں پڑھا بلکہ اس کو ہمیشگی اس پر عمل کیا ہے. تو اور یہ سنت میں آ جاتا ہے، جو کہ ہم پر بھی مطلب ہم اس کو پڑھ لیں تو افضلیت ہے، یعنی افضلیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھے اور ہم بھی اسے پڑھ لینے چاہیے. تو اسی طرح وتر آپ مطلب کہ عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیں. اسی طرح اگر کسی شخص کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، یعنی مطلب کہ وہ آج سے بلکہ ابھی سے اپنی نماز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، اپنی نماز کو وہ کہتا ہے کہ میرا نماز میں دن لگ جائے، میں اپنی نماز کو شروع کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کرے؟ اونلی مطلب کہ جسٹ 2 فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 سے بھی کم منٹ. آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. اس کے بعد مطلب 40 دن تک اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا نماز میں دن لگ جائے گا. سب سے پہلے آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن پورے 40 دن کاؤنٹ کر کے فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں، ظہر کی آپ پڑھیں 4 فرض، اسی طرح عصر کے آپ 4 فرض پڑھیں، اسی طرح آپ مغرب کے 3 فرض پڑھیں اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب یہ جب آپ سب پڑھیں گے اور 40 دن آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما کر ہمارا نماز میں دل لگا دیں گے. اور 40 دن کے عمل سے ہمارے دل میں جو ہمارا دل گناہ کر کے سیاہ ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نور سے سفید ہو جائے گا اور ہمارے دلوں کی ذوق اتر جائے گی اور ہم نماز کی طرف راغب ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں 1000 پلس مسائل ہے نا، تو ان مسائل کا مطلب کہ ایک حل نماز ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اتنے تو مطلب کہ وہ نہیں ہے نا، یا اللہ تعالیٰ ہم اتنے گنہگار ہیں بے شک، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندو تم توبہ کرو، اگر تم آج میرے در پر آؤ گے تو میں تم لوگوں کو فوراً معاف کر دوں گا. لیکن توبہ کیسے ہونی چاہیے؟ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے. تو جب ہم ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نماز کے ذریعے، ہر نماز کے بدلے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پر ہمارا ایک مسئلہ حل کر کے ہمیں ایک خوشخبری عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ انشاءاللہ یا پھر آمین یا پھر یہ سب کچھ ساتھ میں ضرور بولیں تاکہ اللہ پاک کسی ایک کے ذریعے سے تو ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. اب اسی طرح جو شخص مطلب کہ اتنے زیادہ ایک یہ میں بات نہیں بتا رہی، بہت بڑے مولانا صاحب
یعنی جیسے مولانا طارق جنوی صاحب مطلب کافی زیادہ علماء نے نماز کے بارے میں بتایا. انہوں نے آگے سے مطلب کہ ہماری آسانی کے لیے ہمیں بتایا کہ نماز کو کس طرح پڑھو, کس طرح ادا کرو, لیکن پھر بھی کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ نور ملے گا قیامت کے دن, نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نجات حاصل ہوگی, اور نہ ہی وہ نماز, وہ قرآن یا کوئی بھی اس کا امان اس کے حق میں دلیل ہوگا, بلکہ اس کا عذاب فرعون اور ہارون کی طرح نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو شخص نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اسی طرح نماز اس کے لیے کیا ہوگی, دلیل بنے گی اس کے حق میں, اس کے لیے نجات بنے گی, اس کے لیے نور بنے گی. کیونکہ اسی طرح جو نماز ہے نا وہ مومن کی معراج ہے. آپ سب نے سنا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے, اور بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے آج ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تک ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں تو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے عطا نہ کر, یا ہمیں یا اللہ پاک ان لوگوں میں سے نہ بنا دے جو اپنی اصلاح نہیں کرتے. مطلب کہ یا اللہ پاک جو یہ بھی نہیں کہتے کہ میں گناہ گار ہوں. اب میں ہوں نا, میں ہر روز کہتی رہتی ہوں, مطلب رات کو کیا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ بے شک میں گناہ گار ہوں, جتنے بھی گناہ گار ہوں نا, لیکن یا اللہ تیری بندی ہوں تو یا مجھے معاف فرما دے, اور یا اللہ تو میرا دل نمازوں میں لگا دے, اور میرے دل کے اوپر سے جو زنگ لگ چکا ہے اس کو اتار دے, اور یہ دنیا کی گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال کے یا اللہ پاک تو ہمارے اپنی محبت بس ہمارے دل میں عطا فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اور اسی طرح غور فرمائیے میرے بہن بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا. یعنی کہ جنگ ایک مطلب آپ سامنے آپ کے دشمن ہے, جب سامنے آپ کے دشمن کھڑا ہو اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اور وہ آپ کو قتل کر دے تو کیا آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب جنگ میں آپ کو معاف نہیں ہے نماز پڑھنا, جنگ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی کہ پہلے کچھ لوگ جا کے نماز پڑھ کر آتے ہیں, اور جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ اب آدھے جنگ والے بندے ادھر اپنی گن پوائنٹ پہ اپنی مطلب کہ وہ دستاویز جگہ جو بنی ہوئی ہوتی ہے ان کی, جو ان کے لیے منتخب کر دی جاتی ہے, ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے ان نمازی لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی اس دہلیز کی کرتے ہیں جس کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی وہ مطلب کہ نا اس چیز کی اس طرح کر کے حفاظت کے لیے وہاں پہ مجمع سا اکٹھا ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ جا کے نماز پڑھ کر آتے ہیں. اور جنگ میں بھی وہی مطلب کہ سفر والی حالت جو ہوتی ہے نا نماز کی, اسی طرح نماز پڑھی جاتی ہے کہ ایک بندہ آئے, ایک رکعت پڑھ کے وہ فوراً اپنی جگہ پہ واپس آ جائے بغیر کسی سے بات چیت کیے, پھر وہ جائے اپنی نماز پڑھے. یعنی یہ سارا کچھ نا اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ پھر ویڈیو یہ بھی پوسٹ کی جائے گی. باقی مطلب کہ جب جنگ میں نماز اتنی سخت جگہ پہ نماز کی معافی نہیں ہے تو ہم کیسے اس جگہ پہ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ اس پہ ضرور غور فرمائیے گا. اسی طرح ایک مشہور شاعر کا شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی دن بھر میں اماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آئیے ایک دفعہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارا دل نمازوں میں لگا دے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور یا اللہ ہمارے سجدے قبول فرما, اور یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نمازی بن سکے, اور ہمیں نماز پڑھنے کی اور مسجد تک جانے کی جو ہوتی ہے نا ایک لگن اور ایک دل سے مطلب کہ ایک ہمارا دل کرے کہ یا اللہ ہم نماز کا انتظار کریں کہ اب اگلا. آپ کی نا ایک اور بات بتاتی ہوں, جاتے جاتے ایک اور بات سنتے جائیں. آپ ہی کہیں گے کہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں کرتی ہوں لیکن نا مطلب کہ اب آپ نے نماز ظہر ادا کی ہے تو نا آپ کی اگر نماز ظہر ادا کی ہے نا اور آپ نے کہ قبول ہونے کا جو ذریعہ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کا دل کرے گا کہ یا اللہ میں ظہر اب کب عصر کی نماز ہوگی, کب عصر کی اذان ہوگی. یعنی آپ کو انتظار ہوگا کہ جلدی سے عصر کی اذان ہو, میں دوبارہ سے جاؤں, دوبارہ سے میں یہ کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یعنی آؤ فلاح کی طرف. یہ مطلب عصر کا آپ لوگ انتظار کریں گے تو اب اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہماری پہلے والی نماز ہے یعنی ہماری ظہر کی نماز قبول ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلا سجدہ ادا کرنے کی ایک نا مطلب کہ ادا کرنے کے لیے اور ہمیں قبول فرما لیے کہ ہم اگلا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کریں.
باقی اب آپ انشاءاللہ میری باتیں پہ ضرور عمل کریے گا، اور میرے لیے بھی زیادہ صحیح دعا کریے گا، اور میں آپ کی یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔